اللہ 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 اللہ۔ میرے دوستو، جو اللہ کا ولی ہوتا نا، میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کو چھیڑو مت۔ بھائی اللہ کے ولیوں کو، ہم کو نہیں معلوم کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون اپنی زندگی میں کیسے کیسے کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میرے رامدیر والوں، کسی اللہ کے ولی کو چھیڑو مت۔ شاہ عالم احمد آباد میں کھل کر کہتے تھے اللہ کے ولی کو چھیڑنا نہیں، ورنہ خدا کبھی چھوڑے گا نہیں۔ میرے دوستو، یہ شاہ عالم، بولو کون؟ بلکہ میرے دوستو، ہم کو زیادہ دور جانے کی کہاں ضرورت ہے، ہم کو زیادہ دور جانے کی کہاں ضرورت۔ ہمارے صورت میں حضرت خواجہ دانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بولو نا، حضرت خواجہ دانا، نام سنا ہے تو ہاں بولو، نہیں سنا تو نہ بول دو بھائی، میرے کو سنا ہے۔ کون کون سنا ہے صورت میں حضرت خواجہ دانا کا نام؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، سب نے سنا، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا یہ بتاؤ، حضرت خواجہ دانا صاحب کو آپ کتنے زمانے سے جانتے ہو؟ ارے بولو نا، کتنے زمانے سے جانتے ہو؟ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا تو آپ کو پتا چلا ہوگا نا، میرے سے تو پہلے ہی جانتے ہوں گے، میں تو گجرات میں بہت بعد میں آیا ہے نا، میں تو بہت بعد میں آیا بھائی گجرات میں، اور آیا بھی تو ایسے حال میں آیا کہ میرے کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ خواجہ دانا یہاں پر ہے۔ میں تو یہ جامعہ حسینیہ جو مدرسہ ہے نا، 8 سال کی عمر میں، اس لیے کہ ہمارے ابا نے ایمان قبول کیا، 8 سال کی عمر میں یہاں جامعہ حسینیہ میں آیا، اور وہ مولا کا احسان ہے کہ 10 مہینے میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ حافظ ہوتا ہے تو کتنا دھوم مچتی کہ نہیں مچتی، ارے پیڑا لاؤ نے، لڈو لاؤ نے، بچے کو وہ امامہ پہناؤ نے، اچھا کرتا۔ میں جب حافظ ہوا تو ہمارے گھر میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا حافظ کیا، عالم کیا، مفتی کیا۔ میں جب حافظ ہونے والا تو میرے استاد نے کہا کہ جاؤ تمہارے ابا کو بولو آج تم حافظ ہونے والے، اس لیے 10 مہینے ہوئے تھے جامعہ حسینیہ میں آ کر، جاؤ ابا کو بولو۔ تو مجھے برابر یاد ہے، میں اپنے ابا کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا میں حافظ ہو گیا۔ میں کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے چلا جائے۔ میرے دوستو، خواجہ دانا نام سنا نا؟ خواجہ دانا آپ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے، ارے بولو نا، جانتے ہو تو بولو نا، ہاں جانتے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ خواجہ، ہاں آپ یہی سمجھتے ہو نا، خواجہ دانا ان کا نام ہی نہیں، دانا نام نہیں ہے، دانا ان کا نام، ہاں میرے تو کیا نام ہے، یہ تو پیدا ہوئے تھے، ان کے ابا نے ان کا نام رکھا تھا جمال الدین۔ کیا نام رکھا تھا؟ جمال الدین۔ وہ تو معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ نے ایسا پیدائشی ولی بنایا کہ یہ پیدا ہوتے ہی ایسی پیاری ادائیں کرتے تھے کہ ان کے ابا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے لیکن دانا ہے۔ دانا فارسی زبان کا کلمہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں عقل مند، یعنی میرا بیٹا بچپن میں ہی عقل مند ہے۔ تو باپ نے دانا کہا تو خواجہ دانا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بات سمجھنا کہ خواجہ دانا کے نام سے۔ اور میرے دوستو، یہ خواجہ دانا جو ہے نا، دیکھو وہ اللہ کرے کہ ہم ان بزرگوں کی قدر کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں ولیوں کی، اور ولیوں کی قدر کس میں ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، ولیوں کی قدر کس میں ہوتی؟ ارے کوئی ولی کی قدر اس میں ہوتی کہ میں چلا کر کہوں کہ میں محبت کرتا، میں غوث پاک سے محبت کرتا، میں خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا، میں شاہ عالم سے محبت کرتا، میں قطب عالم سے محبت کرتا، میں خواجہ دانا سے محبت کرتا۔ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ وہ دامن پکڑو جو دامن انہوں نے پکڑا تھا، انہوں نے ہمارے نبی کا دامن پکڑا، میں نے اور آپ نے نبی کے دامن کو تھاما۔ بولو نا، پیار سے بولو نا، میں نے اور آپ نے نبی کے دامن کو تھاما۔ یہ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کا وصال ہو گیا، تو ابا کے مرید خواجہ حسن عطا، نام بولو، خواجہ حسن عطا، وہ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کو لے کر جنگل میں چلے گئے۔ ان کے ابا کے جو مرید تھے حضرت خواجہ حسن عطا، وہ خواجہ دانا کو لے کر جنگل میں چلے گئے، اور یہ جنگل میں گئے، وہ خواجہ حسن عطا فرماتے بچے کو لے کر جنگل میں تو آ گیا، لیکن جنگل میں کھانا کہاں ہوگا، جنگل میں پینا کہاں ہوگا، یہ بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ حضرت خواجہ حسن عطا فرماتے 12 گھنٹے تک جنگل میں گھومتا رہا، کوئی دودھ دے دے تاکہ اس بچے کو پلا دوں، کوئی دودھ دے دے تاکہ بچے کو پلا دوں۔ کہتے 12 گھنٹے کے بعد خواجہ حسن عطا فرماتے جنگل کی سیر کر کے واپس آیا، اور میں سوچا کہ بچے کی تو جان نکل گئی ہوگی، اس لیے 12 گھنٹے سے بچے کو کسی نے دودھ نہیں پلایا ہوگا۔ خواجہ حسن عطا کہتے اللہ کی قسم، جب یہ بچہ حضرت خواجہ دانا کے میں قریب آیا، میں نے دیکھا کہ جنگل کی ہرنیاں ان کو دودھ پلا رہی ہیں۔ یہ صورت کے اللہ کے ولی وہ ہے کہ جنگل میں اللہ نے ایسے انتظامات فرمائے۔
اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے نام سنا ہوگا اکبر بادشاہ کا, سنا؟ اس کے بیٹے کا نام سنا ہوگا دانیال. اکبر بادشاہ کے بیٹے کا نام دانیال. دانیال کے یہاں بڑی امیدوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا دانیال کے پاس, یعنی اکبر کا پوتا, اکبر بادشاہ کا پوتے سے اکبر بادشاہ کا بیٹا دانیال, اور دانیال کیا لڑکا پیدا ہوا بڑی امیدوں کے یہاں. ارے شہزادے کے یہاں لڑکا پیدا ہوا, شہزادہ دانیال, اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. اتنی دھوم مچی, برسوں کے بعد ایک تمنا پوری ہوئی, اکبر بادشاہ کا پوتا دنیا میں آیا, دانیال شہزادے کا بیٹا دنیا میں آیا. لیکن 12 گھنٹے کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو وہ ماتم, وہ رونا, وہ دھونا, وہ چلانا. کسی نے کیا کہا, خواجہ دانا کو بلا لو. کسی نے کیا کہا, کن کو بلا لو؟ خواجہ دانا کو بلا لو. میرے پیارے دوستوں, ایسے عجیب واقعات آپ دیکھو گے تو عقل حیران ہو جائے گی. شاہ عالم کے بارے میں سنو, یا قطب عالم کے بارے میں سنو, یا خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنو, یا سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنو, یا غوث صاحب کے بارے میں سنو, یا غریب نواز کے بارے میں سنو. میرے دوستوں, اللہ نے وہ طاقت ان کو عطا فرمائی, اللہ نے وہ قوت ان کو عطا فرمائی, اللہ نے وہ کرامت ان کو عطا فرمائی کہ یہ قریب آتے تھے اور آ کر اعلان کرتے تھے, اللہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا تھا. اللہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا تھا. تو میرے دوستوں, مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہو, ولی نہیں بنتا. میرا ساتھ تو ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے دامن کو اپنا دامن نہیں بناتا. اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا, تمام راندیر والوں سے کہوں گا, اگر ہمیں بھی ولی بننا ہے, اللہ نے ولی کا دروازہ کھول کے رکھا, لیکن اللہ نے 2 باتیں بتائی, الذین آمنوا وکانوا. میرے نبی نے جو کرنے کہا اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جا. میرے نبی جس سے روکے اس سے رکنے کے لیے تیار ہو جا. میرے دوستوں, ایک بات بتاؤں, اللہ کا ولی کیسا ہوتا. آپ نے اجمیر والے, ارے بولو نا, اجمیر والے خواجہ, ارے سب بولوں گے نا, اجمیر والے خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین. کیا ہوا, ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں گا. ہاں, عجیب واقعہ. رو رہے ہیں اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے, اجمیر میں اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے رو رہے. اب سارے مریدین حیران ہیں, حضرت کیوں روتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے حضرت بیمار ہے, کوئی کہتا ہے حضرت پریشان ہے, کوئی کہتا ہے حضرت کو کوئی تکلیف ہوگی, کوئی کہتا ہے حضرت کو کوئی ٹینشن ہے. لیکن رونا بند نہیں ہوتا. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کیسا روئے میرے دوستوں اپنی خانقاہ میں, یہی اجمیر میں بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ غریب نواز ایسا روئے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھتے تھے, باقی کوئی کھانا بھی نہیں ہوتا, کوئی پینا بھی نہیں ہوتا. ایک دن گزر گیا, ایک رات گزر گئی, دوسرا دن گزر گیا, دوسری رات گزر گئی, تیسرا دن گزر گیا, تیسری رات آئی. جب تیسری رات آئی تو سارے مرید بے ہوش ہو رہے, اس لیے کہ حضرت کھانا نہیں کھاتے تو بہت سے مریدوں نے بھی کھانا نہیں کھایا. لیکن یہ تیسرے دن اور تیسری رات برداشت نہ ہو. ان کے ایک مرید ہے جن کا نام ہے خواجہ ابواللیث. کیا نام ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کے مرید جو ان کے ساتھ تشریف لائے اجمیر, خواجہ ابواللیث. وہ قریب آئے اور قریب آ کر کہا, حضرت کچھ تو کھاؤ, 3 دن ہو گئے, 3 راتیں ہو گئی, حضرت کچھ تو کھاؤ. آپ کے نہ کھانے کی وجہ سے مرید کھانا نہیں کھا رہے اور سب بیچارے پریشان ہیں. ارے کوئی مر جائے گا, کسی کی جان چلی جائے گی, کہاں کھاؤ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو جب ان کے مرید حضرت خواجہ ابواللیث سے پوچھا, آپ کو کوئی تکلیف, آپ کو کوئی پریشانی؟ اگر ہماری طرف سے تکلیف ہے تو پوری خانقاہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار, لیکن بتاؤ تو صحیح آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا, ابواللیث تم بھی کھانا کھاؤ, سب کو کہو کھانا کھاوے. غلطی مجھ سے ہوئی ہے, غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے. غلطی مجھ. خواجہ ابواللیث نے کہا, حضرت یہ خانقاہ میں, یہ 4 دیواری میں کون سی غلطی آپ سے ہو گئی, کون سی غلطی آپ سے ہو گئی؟ میرے دوستو, اللہ کی قسم, خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ چیخے, ایسی زور سے چیخ ماری اور کہا, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, مجھ سے بہت بڑی چوک ہو گئی. کہا, کون سی غلطی؟ آپ سے غلطی, یہ خانقاہ میں آپ سے کیا غلطی ہوئی؟ کہا, 3 رات پہلے عشاء کا وضو کرتا تھا, وضو کرتے کرتے انگلی میں خلال کرنا بھول گیا. 3 رات پہلے عشاء کا وضو کرتا تھا, وضو کرتے کرتے, ہے نا, وضو میں آتا ہے کہ نہیں, ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا انگلیوں میں خلال آتا ہے کہ نہیں آتا. اور بعض علماء نے کہا کہ اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے, اس لیے کہ بعض علماء نے کہا انگلیوں میں خلال کرنا سنت, اور بعض علماء نے کہا انگلیوں میں خلال کرنا مستحب. بولو سنت یا مستحب, اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے. ابھی یہاں کتنے لوگ بیٹھے جنہوں نے عشاء کے وضو میں نہیں کیا ہوگا؟ کیا؟ ارے بولو نہ کیا. حضرت خواجہ غریب نواز نے چیخ ماری اور کہا, مجھ سے غلطی ہو گئی, 3 رات پہلے عشاء کا وضو کرتا تھا, وضو کرتے کرتے انگلی میں خلال کرنا بھول گیا. سننا, خواجہ
شریف نماز فرماتے میں انگلی میں خلال کرنا بھول گیا، غیب سے اجمیر میں بھول گئے، اجمیر میں کہتے میں انگلی میں خلال کرنا بھول گیا، غیب سے میرے نبی کی آواز آئی، اے معین الدین مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا ہے۔ کہتے غیب سے میرے نبی کی آواز آئی، معین الدین مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا۔ میرے دوستو خواجہ معین الدین چشتی نے ایسی چیخ ماری کہ وہ سارے خانقاہ والے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہم نے نبی کی آواز کو سنا، نبی نے فرمایا معین الدین کھانا کھا لے ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہیں، کھانا کھا لے ہم تجھ سے۔ میرے دوستو آج ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے، دیکھو میں تو کہتا ہوں اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، کرتے ہو آپ لوگ؟ کرتے ہو؟ بولو نا، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہو؟ ایسا کرو گے تو نہیں چلے گا بھائی، میں چلا جاؤں؟ بولو نا اللہ کے ولیوں سے محبت کرو۔ کون کون کرتا؟ ہاتھ اوپر کرو، چلو بات پکی ہو جائے، منہ سے مت بولو، منہ سے بولتے بولتے ڈرتا کہ کہیں بیوی سن لے گی تو کیا بولے گی۔ ہاتھ اوپر کیا آپ لوگوں نے؟ بولو نا اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہو نا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں کھل کے کہو اللہ کے ولی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک